بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کورس کے جمال القرآن کا سبق نمبر 5 ہے۔ فائدہ: صرف حروف کے مخارج اور صفات کو دیکھ کر اپنی ادا کو صحیح نہ سمجھے، بلکہ اس میں ماہر مشاق استاد کی ضرورت ہے۔ البتہ جب تک ایسا استاد میسر نہ ہو تو بالکل کورا ہونے سے کتابوں سے کام چلانا غنیمت ہے۔ فائدہ نمبر 3، اس لمحہ کے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ صفات ادا نہ ہوں تو حرف حرف ہی نہ رہیں۔ تو یہ حرف حرف ہی نہ رہنا 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ صفات ادا نہ ہوں تو وہ حرف کسی دوسرے عربی حرف سے بدل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ضاد اور ظا میں صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ کیا جائے تو یہ حروف صاد اور ظا میں تو یہ حروف سین اور ذال سے بدل جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ صفات ادا نہ ہوں تو حرف تو وہیں رہے مگر نہایت ناقص رہے۔ مثلاً خا اور غین میں صفت استعلاء ادا نہ کیا جائے تو یہ نہایت ناقص ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف کسی عجمی حرف سے بدل جاتا ہے۔ مثلاً با اور جیم میں صفت قلقلہ ادا نہ کیا جائے تو یہ حروف پی اور چ سے بدل جاتا ہے۔ یہی حال حروف کو اپنی مخرج سے صحیح ادا کرنے کا بھی ہے۔ اگر وہ حرف اپنے مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو وہ کسی دوسرے عربی حرف سے بدل جاتا ہے۔ مثلاً قاف کے بجائے کاف، اور کبھی ان حرفوں میں کمی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ضاد میں، اور کبھی وہ حرف کسی عجمی حرف سے بدل جاتا ہے۔ مثلاً تا کے بجائے ٹا۔ چونکہ ایسے غلطیوں سے بعض دفعہ نماز بھی جاتے رہتے ہیں، اس لیے اگر ایسے غلطی ہو جائے تو کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ اسی طرح زبر زیر پیش کے گھٹاؤ بڑھاؤ کے غلطیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ مندرجہ ذیل 17 صفات میں سے 11 صفات یعنی جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، صفیر، قلقلہ، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، یہ 11 صفات قوی ہے، اور 6 صفات یعنی ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اطلاق، لین ضعیف ہیں۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے حروف کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اقوی، نمبر 2 قوی، نمبر 3 اضعف، نمبر 4 ضعیف، نمبر 5 متوسطہ۔ اقوی، جن حرفوں میں تمام صفات قوت کا ہو اور ایک صفت ضعف کا ہو تو ایسے حروف اقوی ہوں گے۔ مثلاً طا۔ نمبر 2 قوی، جن حرفوں میں ضعیف صفات کے مقابلے میں قوی صفات زیادہ ہوں تو ایسے حروف قوی ہوں گے۔ مثلاً دال۔ نمبر 3 اضعف، جن حرفوں میں تمام صفات ضعف کا ہو اور کوئی ایک صفت قوت کا ہو تو ایسے حروف اضعف ہوں گے۔ مثلاً ہا۔ نمبر 4 ضعیف، جن حرفوں میں قوی صفات کے مقابلے میں ضعیف صفات زیادہ ہوں گے تو ایسے حروف ضعیف ہوں گے۔ مثلاً تا۔ نمبر 5 جن حرفوں میں تمام صفات مساوی ہوں تو ایسے حروف متوسطہ ہوں گے۔ مثلاً ذال۔ اب تمام
تمام حروف میں جو صفات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اور اس کا درجہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ اضعف ہے، یہ قوی ہے، یہ اقوی ہے یا متوسط ہے۔ الف اس کا مخرج نمبر 1 ہے اور الف میں 5 صفات پائی جاتی ہیں: جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات۔ یہ ضعیف درجے کا حرف ہے۔ با اس کا مخرج نمبر 16 ہے اور اس میں 6 صفات پایا جاتا ہے: جہر، شدت، استفال، انفتاح، اذلاق، قلقلہ۔ یہ متوسط درجے کا حرف ہے۔ تا اس کا مخرج نمبر 12 ہے اور اس میں 5 صفات پایا جاتا ہے: ہمس، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے۔ ثا اس کا مخرج نمبر 13 ہے اور اس میں 5 صفات پایا جاتا ہے: ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات۔ یہ اضعف درجے کا حرف ہے۔ جیم اس کا مخرج نمبر 17 ہے اور اس میں 6 صفات پایا جاتا ہے: جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ۔ یہ قوی درجے کا حرف ہے۔ حا اس کا مخرج نمبر 13 ہے اور اس میں 5 صفات پایا جاتا ہے: ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، اضعف۔ خا اس کا مخرج نمبر 4 ہے اور اس میں 5 صفات پایا جاتا ہے: ہمس، رخوت، استعلاء، انفتاح، اسمات، اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے۔ دال اس کا مخرج نمبر 12 ہے اور اس میں 6 صفات پایا جاتا ہے: جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ، اور یہ قوی درجے کا حرف ہے۔ ذال اس کا مخرج نمبر 13 ہے اور اس میں 5 صفات پائی جاتی ہیں: جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات۔ مخرج نمبر 10، حرف نمبر 10 را اس کا مخرج نمبر 11 ہے اور اس میں 7 صفات پائی جاتی ہیں: نمبر 1 جہر، توسط، استفال، انفتاح، اذلاق، انحراف، تکریر، اور یہ متوسط درجے کا حرف ہے۔ زا اس کا مخرج نمبر 14 ہے اور اس میں 6 صفات پائی جاتی ہیں: جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر۔ یہ بھی متوسطہ درجہ کا حرف ہے۔ سین اس کا مخرج نمبر 14 ہے اور اس میں 6 صفات پائی جاتی ہیں: ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر۔ یہ ضعیف درجے کا حرف ہے۔ شین اس کا مخرج نمبر 7 ہے اور اس میں 6 صفات پائی جاتی ہیں: ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، تفشی۔ اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے۔ صاد اس کا مخرج نمبر 14 ہے اور اس میں 6 صفات پائی جاتی ہیں: ہمس، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات، صفیر۔ یہ قوی درجے کا حرف ہے۔ ضاد اس کا مخرج نمبر 8 ہے اور اس میں 6 صفات پائی جاتی ہیں: جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات، استطالت، اور یہ اقوی درجے کا حرف ہے۔ طا اس کا مخرج نمبر 12 ہے اور اس میں 5 صفات پائی جاتی ہیں: جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، قلقلہ۔ یہ اقوی درجے کا حرف ہے۔ اس میں 6 صفات پائی جاتی ہیں، 6 صفات۔
ظا، اس کا مخرج نمبر 13 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات. یہ اقوی درجے کا حرف ہے. عین، اس کا مخرج نمبر 3 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، توسط، استفال، انفتاح، اسمات، اور یہ متوسط درجے کا حرف ہے. غین، اس کا مخرج نمبر 4 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، رخوت، استعلاء، انفتاح، اسمات. فا، اس کا مخرج نمبر 15 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اطلاق، اور یہ اضعف درجے کا حرف ہے. قاف، اس کا مخرج نمبر 5 ہے اور اس میں 6 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، شدت، استعلاء، انفتاح، اسمات، قلقلہ، اور یہ اقوی درجے کا حرف ہے. کاف، اس کا مخرج نمبر 6 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: ہمس، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے. لام، اس کا مخرج نمبر 9 ہے اور اس میں 6 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق، انحراف، اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے. میم، اس کا مخرج نمبر 16 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق، یہ اضعف درجے کا حرف ہے. نون، اس کا مخرج نمبر 10 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق، یہ اضعف درجے کا حرف ہے. واو، اس کا مخرج نمبر 16 ہے اور اس میں 6 صفات پائے جاتی ہیں: جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، لین، اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے. ہا، اس کا مخرج نمبر 3 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات. حمزہ، اس کا مخرج نمبر 2 ہے اور اس میں 5 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات. یہ قوی درجے کا حرف ہے. یا، اس کا مخرج نمبر 7 ہے اور اس میں 6 صفات پائے جاتے ہیں: جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، لین، اور یہ ضعیف درجے کا حرف ہے. تو یہ تھا آج کا سبق.